بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا تیسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم مسند امام اعظم کا تعارف پڑھیں گے۔ پہلے دو اسباق میں ہم نے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے علم حدیث اور فقہ میں، اس کی کچھ تفصیل پڑھی ہے۔ آج کے سبق میں جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے مسند امام اعظم، اس کا مختصر تعارف پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ کتاب شروع کریں گے۔ عزیز طلبہ، مسند امام اعظم جو ہے یہ کتاب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ آپ نے جن شیوخ سے احادیث کو روایت کیا ہے، بعد میں آنے والے محدثین رحمہم اللہ تعالی نے ہر شیخ کی مرویات کو علادہ کر کے مسانید کو مرتب کیا۔ تو مسند وہ کتاب ہے جو کہ امام صاحب کی طرف، مسند امام اعظم جو امام صاحب کی طرف منسوب ہے، یعنی امام صاحب نے اپنے شیوخ سے جو احادیث لی، ان احادیث کو ان شیوخ میں سے ہر شیخ کی احادیث کو بعد کے محدثین نے مرتب کر دیا، یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی نے تدوین فقہ اور درس کے دوران، جب آپ درس دے رہے تھے، درس کے دوران جو شاگردوں کو مسائل سمجھانے کے لیے جو مسائل کے دلائل کے طور پر روایات بیان فرمائی ہیں، وہ روایات ان کے شاگردوں نے یا ان کے شاگردوں کے بعد کے محدثین نے جمع کر کے جو ہے وہ مرتب کر دیا اور اس کا نام جو ہے وہ مسند رکھ دیا۔ تو یہ مسند امام اعظم وہ کتابیں ہیں۔ تو ان میں سے مسند امام اعظم بھی ہے جو کہ سب سے زیادہ مشہور کتاب جو ہے مسند امام اعظم۔ ان مسانید کی تعداد جو ہے وہ 25 تک ذکر کی جاتی ہے۔ علامہ خوارزمی رحمہ اللہ تعالی نے 15 مسانید کو جامع المسانید کے نام سے جمع کیا ہے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے اس کو مختصراً ذکر کیا تھا۔ علامہ خوارزمی رحمہ اللہ تعالی نے ان میں جو تکرار تھا، جو 25 مسانید ہیں، ان میں بعض چیزیں جو ہے وہ مکرر تھی، ان کے اندر تکرار تھا، اس کے اوپر کام کیا اور اس تکرار کو ختم کیا۔ پھر 15 مسانید جو ہیں وہ انہوں نے ایک ہی نسخے میں جمع کر دی، ایک ہی جگہ مرتب فرما دی، تو وہ جامع المسانید کے نام سے موجود ہے آج کل بھی۔ تو اس میں تمام کی تمام مسانید جو ہیں امام صاحب کی روایات جو ان کے شیوخ سے انہوں نے لی ہیں، وہ ان کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ہاں جو نسخہ ہے مسند امام اعظم، جو ابھی اب ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس کو ہم ابھی پڑھیں گے، یہ نسخہ جو ہے یہ امام حارثی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نسخہ ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ متعدد واسطوں سے منقول ہے، یعنی اس کو روایت کرنے والے مختلف ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا، جو ہے وہ امام ظفر، امام محمد، امام ابو یوسف، یہ امام صاحب کے شاگرد ہیں، پھر آگے جو ہے ان کے شاگرد ہیں، پھر بعد کے محدثین جو ہے وہ اس طرح واسطے متعدد ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نسخہ ہے مسند امام اعظم، یہ امام حارثی کا نسخہ ہے۔ تو امام حارثی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو متعدد واسطوں سے روایات آ رہی تھیں، ان کو جو ہے مسانید کی طرز پر ایک نسخے میں مرتب کر دیا، لیکن کسی خاص ترتیب سے ذکر نہیں کیا، تو اس وجہ سے اس میں تکرار تھا۔ بعد میں علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالی نے تکرار کو ختم کیا اور جو ہے وہ اس تکرار کے اور اس کے بعد جو ہے تکرار کو ختم کرنے کے بعد ملا عابد سندھی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر کام کیا مزید، اور اس کو ابواب فقہیہ اور کتب حدیث کی ترتیب پر مرتب فرما دیا۔ اس وقت جو ہمارے ہاتھوں میں یہ نسخہ ہے مسند امام اعظم، تو یہ کئی تبدیلیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ درس نظامی میں یہی نسخہ جو ہے علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا روایت کردہ نسخہ، یہ نصاب میں شامل ہے، تو اس لیے علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم اختصار کے ساتھ
तारुफ जिक्र कर देते हैं। अल्लामा हस्कफी रहमहुल्लाह ताला सदरुद्दीन मूसा बिन जकरिया, इनका असल नाम है, हस्कफी के नाम से ये मशहूर है क्योंकि ये जिस शहर में पैदा हुए उसका नाम है हसन कीफा। तो इस शहर की तरफ निस्बत करते हुए इनको हस्कफी कहा जाता है। ये हाफिज दिमयाती रहमहुल्लाह ताला के शेख हैं। नौजवानी के ही अय्याम में जो है वो ये काहिरा और हलब में जो है इन्होंने वक्त गुजारा है और उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो काहिरा में ही इनका इंतकाल हुआ। हाफिज दिमयाती रहमहुल्लाह ताला ने इनसे यहीं पे इल्म हासिल किया है काहिरा के अंदर। ये जो मुस्नद इमाम आज़म है इसमें सहाबाए किराम की जो मरवियात है उनकी तफसील आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। 60 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मरवियात इसके अंदर मौजूद हैं। रिवायात जो हैं वो 478 है, यानी 60 सहाबाए किराम से 478 रिवायात जो हैं वो इस मुस्नद इमाम आज़म के अंदर मौजूद हैं। उन 478 में से 79 जो हैं वो रिवायात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रिवायात हैं। सहाबा की मरवियात में सबसे ज़्यादा मरवियात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की हैं। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हैं, उनकी तादाद 53 है। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायात भी इसके अंदर मौजूद हैं, जिनकी तादाद 49 है। तो इस तरह सहाबाए किराम की 478 रिवायात जो हैं वो मुस्नद इमाम आज़म के अंदर, जो कि 60 सहाबा से मनकूल हैं, वो मज़कूर हैं इसके अंदर मुस्नद इमाम आज़म के अंदर। मुस्नद इमाम आज़म की अहम खुसूसियत, ये जो नुस्खा है हमारे हाथों में मुस्नद इमाम आज़म, इसकी एक अहम खुसूसियत है जो दूसरी कुतुब हदीस में से किसी को भी हासिल नहीं है। वो ये है कि सबसे आली सनद वहदानियात वाली जो रिवायात हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। अहले उसूल का ये एक मुत्तफ़िक़ा उसूल है कि सनद में जितने रावी कम होंगे वो उस रिवायत का दर्जा उतना ही बुलंद होगा, उतना ही उस रिवायत का दर्जा ज्यादा होगा, और वो हदीस जो है वो सेहत के उतने ही ज्यादा करीब होगी। जबकि जिस रिवायत के रावी ज्यादा होंगे उसका दर्जा उतना ही कम होगा और वो सेहत से भी उतनी ही दूर होगी। लिहाजा वो रिवायात जिनमें एक रावी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ एक वास्ता हो और वो भी सहाबी का हो, तो उसका दर्जा जो है बकिया तमाम रिवायात से बुलंद होता है। ऐसी रिवायात जिसका वास्ता एक हो, इस्तिलाह मुहद्दिसीन में उसको वहदानियात कहा जाता है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस रावी के दरमियान सिर्फ एक वास्ता है, तो वो वहदानियात, उस सनद को वहदानियात कहा जाता है। ये सबसे आली सनद है। और इसी तरह जिस रावी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दो का वास्ता हो, दो रावियों का वास्ता हो, वो रिवायात जो है वो सुनाइयात कहलाती हैं। और इसी तरह जिस रावी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 3 रावियों का वास्ता हो तो वो रिवायात जो हैं वो असनाद सुलासियात कहलाती हैं। इसी तरह फिर 4, 5, 6 यानी रावी से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 4 वास्ते हैं तो रुबाइयात कहलाएगी, 5 वास्ते हैं तो खुमासियात कहलाएगी, और इस तरह 6 वास्ते हैं तो सुदासियात कहलाएगी। इमाम साहब रहमहुल्लाह ताला की ये जो मुस्नद है, मुस्नद इमाम आज़म, इसकी खुसूसियात जहां और बहुत सारी खुसूसियात हैं, वहां एक अहम खुसूसियत ये है जो इसको बाकी कुतुब हदीस में एक अलग और बुलंद मकाम अता करती है, वो ये है कि इसके अंदर जो बहुत सारी रिवायात जो हैं उनकी सनद वहदानियात है, यानी इमाम साहब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ एक वास्ता है और वो भी सहाबी का। जबकि किसी दूसरे हदीस कुतुब हदीस में से किसी हदीस की किताब को ये मकाम हासिल नहीं है, चाहे वो मुवत्ता इमाम मालिक हो, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो तिरमिज़ी हो, चाहे वो कोई और हदीस की किताब हो। मुवत्ता इमाम मालिक में जो सबसे आली सनद है वो सुनाई है, यानी कि इमाम मालिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 2 वास्ते हैं।
اور اسی طرح جو ہے بخاری میں جو سب سے بلند سند ہے، جو عالی سند ہے، وہ ثلاثی ہے، یعنی کہ امام بخاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں۔ تو مسند امام اعظم میں وہ روایات جن کے اندر امام صاحب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1 واسطہ ہے، ایسی 8 روایات موجود ہیں، اور یہ سب سے عالی سند ہے، عالی ترین سند ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو ثلاثیات ہیں امام بخاری نے جو ذکر کی ہیں اپنی بخاری میں، وہ بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں سے منقول ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو خصوصیت ہے مسند امام اعظم کی کہ اس کے اندر وحدانیات والی روایات موجود ہیں، یہ کتب حدیث میں سے کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی اہم خصوصیت ہے مسند امام اعظم کی کہ اس کے اندر وحدانیات والی 8 روایات موجود ہیں۔ کیونکہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، تو انہوں نے صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، جیسے کہ ہم نے تعارف والے سبق میں ہم نے ذکر کیا، جہاں ہم نے امام صاحب کے تعارف کے حوالے سے گزارشات آپ کے گوش گزار کی، وہاں ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ امام صاحب تابعی ہیں اور صحابہ کرام کی زیارت کی ہوئی ہے اور ان سے روایات بھی کی ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام جن سے روایات کی ہیں، مثلا حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، تو امام صاحب نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ تو آپ امام صاحب اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے روایت لے رہے ہیں، تو بیچ میں صرف ایک واسطہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ، اور وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ اسی طرح امام صاحب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی، ان سے روایات لی، تو امام صاحب نے روایت کی حضرت انس سے، حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لہٰذا اب بیچ میں امام صاحب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام ہیں جو وحدانیات ہیں، 8 روایات ہیں ایسی جن میں امام صاحب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ خصوصیت ہے جو باقی تمام کتب حدیث سے مسند امام اعظم کو ممتاز کرتی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مسند امام اعظم کے تعارف کے بارے میں کچھ تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، مسند امام اعظم کی سب سے عالی سند کون سی ہے؟ نمبر 2، ثلاثیات کون سی سند کہلاتی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔